میرے محترم بزرگوں، دوستو، دین اسلام ہر بندہ مومن کو خالص اللہ کی بندگی کا سبق دیتا ہے۔ دین اسلام ہر بندہ مومن کو خالص اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے۔ دین اسلام ہر بندہ مومن کو مکمل طور پر اللہ کی ہی سپرد کرتا ہے۔ لہٰذا ہر بندہ مومن ہر وقت ہر آن اس کی پوری وجود، اس کی پوری زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے بدن سے نکلے ہوئے حرکات، اس کی دل کی امنگیں، اس کی زندگی کے فیصلے، گویا کہ جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دین اسلام بندہ کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کا وفادار بن جائے۔ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سپرد کیا ہے تجھ کو، تیرے طرف منسوب کیا ہے اپنی پوری ذات کو، اپنی پوری حیثیت کو تیرے طرف۔ یہ ہے اللہ کی عبادت، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پیش کر دیا ہے، لگا دیا ہے اپنے آپ کو، اے اللہ اب تیرے کیے ہوئے فیصلے پہ ہم راضی ہیں، تیرے طرف سے آئی ہوئی مدد و نصرت اور رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان الفاظ سے فرمایا، مخلصا لہ الدین الا للہ دین الخالص، کہ مکمل اطاعت کرو اللہ کی، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس عنوان کو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں، بار بار۔ سورہ زمر میں تو اس کی رٹ لگائی ہے اللہ نے، دین الخالص، دین الخالص۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیونکہ دین کے نام پہ دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں، اور اس دھوکے والے دین کو بھی انسان دین سمجھ لیتا ہے، اور اپنی محنت، اپنی رغبت، اپنی قربانیاں اور اپنے ارادے میں خالص ہونے کو ہی اپنے لیے کامل سمجھ لیتا ہے کہ ہم تو، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم بالکل اللہ کے ساتھ امانتداری کا معاملہ رکھتے ہیں، اور ہم محنت بھی کر رہے ہیں، دیکھو اس کے لیے ہم قربانی بھی دے دیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر یہ قربانیاں اور یہ اس کا مخلص عمل پہ استقامت کے ساتھ جمع رہنا اللہ کے توقع کے خلاف ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، پھر ایسی محنت، ایسی قربانیاں اور ایسا جو ہے نا اس ارادے پہ پھر اس کا پکا اور سچا ہونا اللہ کے یہاں کام نہیں دے گا۔ اسی لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہ دیکھ بھی لو، سمجھ بھی لو، جس کو دین سمجھ کے چل رہے ہو، کیا یہی اللہ کی طرف سے تم سے متوقع ہے؟ کیا اللہ یہی چاہتے ہیں؟ اسی کا حکم کیا ہے؟ ہاں، اس کو ضرور چیک کرو بار بار۔ مخلص لہ الدین الا للہ دین الخالص۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر کسی کشتی میں انسان سوار ہوں اور وہ کشتی بھنور میں پھنس جائے، اب اس کشتی میں کوئی ان کے حساب سے ان کا محسن بھی سوار ہو، اور وہ محسن ان کو اس وقت ان اعمال کی رغبت دلائے جو اعمال انسان کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، تیمم کے مسائل سکھا رہا اس کو، ہے نا، دین کا پارٹ ہے نا تیمم، وضو کا مسئلہ سکھا رہا ہے، طہارت کے جو ہے نا مسائل
سے ان کو آگاہ کر رہا ہے. اگر اس وقت اگر کوئی ایسا اس وقت ان کو وظیفہ سکھا رہا ہے کہ اگر اس وظائف کو تم صبح شام کرو تو تمہاری زندگی میں بڑی برکت ہوگی. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو کہا جائے گا کہ جو سکھانے والا ہے لوگوں کی نظر میں کہ دین سکھا رہا ہے، لیکن کیا یہ وہ دین ہے جو اس وقت اس کے لیے کارآمد ہے؟ کشتی ڈوبنے والی ہے، جان کی بنی ہوئی ہے سب کی، لہریں آ رہی ہیں، موجیں آ رہی ہیں، ہر موج لگتا ہے کہ بس یہ آخری ہے. اب ان حالات میں کوئی اگر ان مسائل میں کسی انسان کو ملوث کیا ہوا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر کوئی آدمی بڑی چاؤ سے سن بھی رہا ہے، عمل کا ارادہ بھی کر رہا ہے، اور اس وقت کے اگر کوئی اعتبار سے کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اسی وقت عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن کیا کارآمد ہوگا؟ کیا کارآمد ہوگا؟ اسی لیے میرے پیاروں، دین تو یہی ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں بندہ اس کو قبول کر لے، اور دل سے اللہ سے مانگے کہ اللہ جو کچھ آپ نے حکم کیا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، میرے لیے راستہ ہموار کر. عمل کے میدان میں آئے، جستجو کرے اس کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے کرے، قربانی دینا پڑے دے، اور ثابت کرے اللہ کے یہاں کہ اللہ ہم آپ کے وفادار ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں تم سے یہ اگر نظر سے آپ کے اوجھل کر دیا جائے تو پھر شیطان کا کام بہت آسان ہے. پھر آپ کو ایسے نورانی کام میں وہ لگا کے اس سے بھی مطمئن رہتا ہے کہ اب اس کو کبھی توبہ کی بھی توفیق ہوگی، کیونکہ اس کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ کا کون سا حکم اس سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور اس کو اس پہ فخر ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی صبح شام، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سارا وقت اور قربانی ہم اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں، ہم تو محنت کر رہے ہیں. یہ شیطان کا نورانی حربہ ہے، اور اس نورانی حربے میں اس وقت امت مسلمہ عمومی طور پر پھنسی ہوئی ہے، عمومی طور پہ پھنسی ہوئی. کہ اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں نے قربانی دے کے زمین پر اللہ کے وہ شاہد نہ بنے ہوتے. ہاں، اللہ کے نام پہ جو قربانی دیتا ہے تو شہید ہوتا ہے نا، شہید سے بنتا ہے شاہد. شاہد کا مطلب ہوتا ہے جو نشان ہو اس کا، جو گواہی دیتا ہو، جس کو دیکھ کے وہ یاد آ جائے. تو شہید جو ہوتا ہے نا وہ زمین پر اللہ کا گواہ ہوتا ہے، اللہ کا اشعار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ شہید زمین پر قربانی دے کے نا حق کو قائم کر دیتا ہے. حق کی گواہی جب زمین پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ حق کدھر ہے تو پھر شہید اٹھتا ہے، اللہ مقرب کرتا ہے اپنے بندوں کو، اور شہادت کا جام نوش فرماتا ہے، شہادت کے اعلیٰ مقام پر اس کو پہنچاتا ہے، اور انسانیت کے لیے مثل ستارے کا بنا دیتا ہے. جیسے ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اب ان کو دیکھ کے تم کو پتہ چلے گا کہ اس اندھیری رات میں، اس بھول بھلیا میں، اس کنفیوژن والے زمانے میں حق کدھر ہے، کیا اللہ چاہتے ہیں. دیکھو ان شہیدوں کو، سب پتہ چل جائے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ غزہ کے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے لیے شاہد ہیں. وہ شہید ہی نہیں ہیں، وہ شاہد ہیں، گواہ بن گئے ہیں وہ، اور انہوں نے پروف کیا ہے کہ امت مسلمہ عمومی طور پر جس کو دین سمجھ کے بڑی چاؤ سے، بڑی اپنی امانت داری کے ساتھ، لگن کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ دین وہ نہیں ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا. اس دین میں سیریس فلاز ہے، اور یہ ہر ایک کو محسوس بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے سینے پہ ایک بوجھ، ایک گھٹن، ایک تکلیف کہ اب جو لوگ
اعلانیہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اسلام سے بیزاری کا اعلان صبح شام کرتے ہیں، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ میرے بھائی کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں ان ظالموں کے ساتھ، یہ کب تک دیکھیں گے یہ خون کا جو ہے نا بہنا، یہ ظلم کا جو ہے نا طوفان کب تھمے گا جا کے۔ دل کرتا ہے ہم ہی کھڑے ہو کے کچھ کرتے، ہاں ایسے لوگ بھی کی تو انسانی غیرت جو ہے نا وہ بھی حرکت میں آ گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، جن لوگوں کو نا اپنے جھوٹے اعمال کا نشہ ہو جاتا ہے اور جو جھوٹے دین پر عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے عادت کے اور نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کو نہ کل کوئی فرق پڑا تھا، نہ آج کے حالات سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے غزہ کے مسلمانوں کو مومنین کا امام بنا دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ جنگیں جو ہے ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہی سیکھا تھا کہ اکثریت کدھر ہے اس سے فتح و نصرت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ کن کے ساتھ ہے اس سے فتح و نصرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم دیکھو اللہ کدھر ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور رحمت یہ نہیں ہے کہ ہر معرکہ تم فتح کر لو، یہ نہیں ہے کہ تمہاری شہادتیں نہیں ہوں گی، تمہارا جان مال پہ کوئی آنچ نہیں آئے گا، نہیں، اللہ نے کہیں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تمہاری مدد اصل یہ ہے کہ وہ ثبت اقدامکم کے دین پہ جما دیں گے، تم کو ہلا نہیں سکے گا دنیا، ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے، سب لوگ تم کو چھوڑ دیں اور ساری دنیا مل کے تمہارے جو مقابلے پہ آئے، تم کو نہیں جھکا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ ایک جماعت ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد ہوگی، وہ جہاد کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے، دنیا ان کا ساتھ دے یا ان کی مخالفت کرے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ یوں ہی ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق، اس پیشن گوئی کے مطابق، اس خوشخبری کے مطابق وہ جماعت غزہ کے مسلمان ہیں، سلام ہے ان کو کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے ایمان کا، امام بنایا ہے ان کو تقوی کا، امام بنایا ان کو صبر کا، امام بنایا ان کو توکل کا، امام بنایا ان کو زہد کا، امام بنایا ان کو قربانیوں کا، امام بنایا ہے ان کو ذاکرین کا، امام بنایا ان کو عابدین کا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج غزہ کے مسلمان نہیں ہوتے نا تو ان تمام حروف کے معنی بدل چکے تھے۔ ہم پتہ نہیں ایمان والے کس کو سمجھ رہے تھے، تقوی والا کوئی اور تھا، توکل والوں کے ایک الگ ڈیفینیشن تھی، اور جہاد کرنے والے اور زہد کرنے والے سب بدل دیا گیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پھر سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں نمایاں کر دی دنیا کے سامنے، کہ میرے بندے جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور میرے اشارے پر جان فنا کرتے ہیں، میری بڑائی کے لیے ان کا جینا مرنا ہوتا ہے، جن کا سارا ڈر میرے لیے خالص ہوتا ہے، جو میرے فرما بردار ہوتے ہیں، جن کی یقین اور جن کی بصیرت میرے وعدوں کے ساتھ چلا کرتی ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہیں صحابہ کرام کے زمانے میں دکھے ہیں، صحابہ کی زندگی میں
تو آج کے زمانے میں دکھے ہیں غزہ والوں کی زندگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گئے وہ، کہ دکھایا انہوں نے کہ واقعی جنگیں ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، صبر سے جیتی جاتی ہیں، استقامت سے جیتی جاتی ہیں۔ اور جنگوں میں فیصلہ، دنیا میں ہر کرائسس کے پیچھے جو فیصلے ہیں وہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے کہ تم اگر مومنین ہوگے تو آخر کار غالب تم ہی رہوگے، تم دشمنوں کو صلح کی طرف مائل نہ کرو، تم ہی غالب رہوگے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان کی قربانیوں نے دشمنان اسلام کے صفوں میں، ان کے قلعوں میں، ان کے پناہ گاہوں میں، ان کے جو ہے نا مشوروں کے اڈوں میں ایسا فساد برپا کیا ہے کہ وہ اب کسی ایک عام رائے پہ متفق نہیں ہو پا رہے۔ کرائسس، سیریس کرائسس۔ اور کتنا بم گراؤ گے؟ ہم کو یہ دکھتا ہے کہ ایک بمبر اٹھا، ایک F-35 اٹھا اور اس نے جا کے جو ہے نا لوڈ آف کر دیا اور سیریز آف جو ہے نا ایکسپلوژن ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جہاز کا اڑنا اور جہاز کے پیچھے کی پورا ایک سیکوینس ہے جو مینٹین کرتا ہے، اس جہاز کو انشور کرتا ہے کہ یہ سیفلی ٹیک آف کرے۔ پھر یہ گیا اور اس نے بم کو ریلیز کیا اور بم ڈیٹونیٹ ہوا اور ایکسپلوژن ہوا۔ اس کے پیچھے کتنا انویسٹمنٹ ہے، ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے، کتنی سروسز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم کو ان چیزوں کے قریب رہنے کا موقع ملا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنا پریسیزن ہے، کتنا انسان کو کھٹنا پڑتا ہے اس کے پیچھے، کتنا لگنا پڑتا ہے، اور ایک ایک پن، ایک ایک جو ہے نا اس کے ایک چھوٹا سا پارٹ جو گر جائے تو دکھے نہیں، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اس کو لگانے کا کاسٹ کتنا ہوتا ہے، اس کو پھر مینٹین کرنے کا کاسٹ کتنا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگ ہتھیار دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس اتنا انتظام، اب میرا کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لیکن یہ سارے انتظام کے کرنے میں وہ خود بھی کتنا حیران، پریشان اور کتنا مجبور ہوا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں کے پیچھا کرنے میں تم سستی نہ دکھاؤ۔ اگر تم اس سے تھکتے ہو اور حیران ہوتے ہو تو وہ بھی تو حیران ہوتے ہیں، اور تم تو اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے۔ ہاں ہمارے 60,000 شہید ہو گئے، کہاں گئے؟ دنیا سے کہیں اچھی جگہ چلے گئے، جہاں جانے کا ہم میں سے ہر ایک خواہاں ہے، اور شاید ان کے جیسا اگر وہ عمل نہ کر سکے، شہادت کے علاوہ کوئی دوسرے عمل سے وہ مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن چاہتے سب وہاں پہنچنا، تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ لیکن ان کے یہاں فساد ہے کہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہوا ہے کہ 1.5 سال ہو چکے ہیں، اور کتنا تم کو دیا جائے؟ دینے والے بھی تھک گئے، بہت ہو گیا۔ پہلے تو جیسا ہوتا ہے نا، نشہ کرانے والا محلہ میں آتا ہے تو پہلے فری میں نشہ کراتا ہے، بعض مرتبہ شروعات میں تو اس کو بتاتا بھی نہیں کہ کیا نشہ ہے، کھلا دیا کسی چیز میں ملا کے، پھر کہا کل جو کھلائے تھے کیسا لگا، ہے نا؟ پھر کہتا وہ جو دیا تھا نا ملا کے، آج تم کو الگ سے دیتے، ایسے بڑھاتا ہے، پہلے فری میں عادت دلاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ہم لے لیں پہلے اس سے، بعد میں مجبور ہو جائے گا، جو کچھ ہوگا دے گا، لا کے ہینڈ اوور کرے گا۔ جب اس کی بدن ٹوٹے گا نا، جو طلب پیدا ہوگی، سب لا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خالی ہو جائے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے اپنے جیسے اور کو لے کے آؤ، پھر یہ میرا پیڈلر بنے گا، میرا ہاتھ پیر بنے گا، میرا نیٹ ورک اس طریقے سے گرو کرے گا۔ یہ چل رہا ہے، وہ چاہے کشمیر ہو یا ہندوستان کا کوئی دوسرا شہر، یہ نشہ کا بازار اس طریقے سے پوری جگہ گرم ہے، اور نوجوانوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، اور مسجد والے اور دیندار طبقے اپنی نشہ میں، ان کو اپنے اعمال کا نشہ ہے۔ یہاں پوری فصل کاٹی جا رہی ہے، نوجوانوں کو پورا صاف کیا جا رہا ہے اس سے، کیونکہ اس قسم کا نشہ ہیروئن اور براؤن شوگر چلا ہے کہ اس میں لگنے والا اس کی زندگی 6 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، 3-4 سال میں وہ کسی کام کا نہیں بچے گا، اور کسی دن اگر زیادہ ڈوز کیا تو بس اسی دن ختم۔
بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے اس طریقے سے چلتا ہے کام. وہ سب کیوں کرتا ہے وہ؟ تاکہ اس کو عادت پڑے، پھر ہم جو کہیں وہ کرنے کو تیار ہو جائے، ہے نا. ہاں، یو ایس نے بھی ایک پالا تھا ایسے ہی اپنا ایک جوان، اس کا نام ہے اسرائیل. اس کو خوب نشہ دے کے تیار کیا، اس کو ڈیزائن کیا کہ جدھر، جیسے ایک ٹرینڈ کتا ہوتا ہے نا، بس اس کو جدھر دکھا کے چھو کہہ دیا جائے گا، بس اس کے پیچھے پڑ جائے گا. لیکن اب یہ نشہ نا، جب کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اب وہی پیڈلر آپ کا اب آپ کے پاس آیا اور کہا آج ہم کو چاہیے مال، بولا رکو ابھی 2 دن لگے گا، مال پھنس گیا ہمارا، ابھی چاہیے تو چاہیے دو، نہیں ہے کہاں سے لا کے دیں. تو جو ہر بھائی یہ ڈیزائن کیا تھا نا، اس کو دوسروں پہ استعمال کر کے کچھ بھی کرے گا لا کے دے گا. اب وہ اس کو بھی کچھ بھی کر کے چاہیے تم سے، اب کچھ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. اب جان چھوڑاؤ اس سے. ہاں، ایسا ہی ہوا ہے. اب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، کہہ رہے اور دو، کہا 1.5 سال سے دے رہے ہیں، اور کتنا گراؤ گے تم؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ملا کے تم کو دے دیا، اور کتنا گراؤ گے؟ اور کیا حاصل ہوا ہے تمہارا؟ اندر ان کے مہم چل رہی کہ بھائی کسی طریقے سے اب ایک کام کرو، جو ہمارے ہاسٹیج تھے ان کو واپس لے آؤ، ایٹ اینی کاسٹ لے آؤ، ایک کے بدلے میں 30 دینا پڑے لے کے آؤ، اور ایک قصہ پاک کرو، چیپٹر کلوز کرو. لیکن جو لوگ اس معاملے میں دینی تعصب رکھتے ہیں، یعنی اس کو دین کا پارٹ سمجھ کے بیٹھے ہیں، جو وہاں کے لیفٹسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کیا تو حکومت گرا دیں گے تمہاری. اب دونوں طرف سے پھنس گیا وہ نشہ والا، دونوں طرف سے پھنسا ہے. ادھر سے مل نہیں رہا ہے، پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا ہے، اب پیچھے ہٹے تو گئی حکومت. جی میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے ایمان والوں کو تو حالات سے متاثر نہیں ہونے کا. ہم جماؤں کا جو ہے نا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ فیصلہ کرنے والا، اللہ حالات کو بدلنے والا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم دین میں سمجھوتا نہیں کریں. ہم نہیں جھکیں گے ظالموں کے سامنے، جھک گئے تو کیا ملے گا؟ آگ ہی ملے گی. ہے ہی نہیں آپشن اپنے پاس. یہ پتہ نہیں کون سا دین سب کو سمجھایا گیا ہے کہ چونکہ حالات ایسے ہیں اور ماحول ایسا ہے اور اس زمانہ ایسا ہے، لہٰذا اس وقت ایسا ہی چلے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، انہوں نے نہ ماحول دیکھا نہ حالات دیکھے، انہوں نے وہ کیا جو دین اسلام کا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کہ ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. ابھی بھی اندھے لوگ کہیں گے کہ جب 95% بلڈنگیں گر چکی، اب بم گرانے کے لیے جگہ نہیں بچا، تو اس کے بعد اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا فتح ہے؟ وہ کیوں سیٹیاں بجا رہے ہیں؟ وہ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ وہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ کیا دیوانے ہو گئے ہیں کیا؟ کس بات کا جشن ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے لوگوں کو فتح کی وجہ نہیں سمجھ میں آئے گی کہ غزہ والے کیوں خوش ہیں. غزہ والے کیوں خوش ہیں؟ غزہ والے خوش صرف اس وجہ سے نہیں کہ اب بم نہیں گرے گا. غزہ والے اس وجہ سے خوش ہیں کہ ظالم کے سامنے ہم جھکے نہیں، اب ظالم گھٹنا ٹیک کے ہمارے شرائط کے مطابق معاہدہ کرنے کو تیار ہے. 3 فیزز میں جو ہے نا اس کا امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی ہے، اور 3rd فیز میں یہاں تک کی بات ہی جتنا ڈسٹرکشن کیے ہو سب ریکنسٹرکٹ کر کے دو گے. تو ہاں، اس پہ بہت ہنگامہ ان کی صفوں میں چل رہا ہے کہ اس کو کیسے مان لیا جائے. تو پھر وہ شرط لگا رہے ہیں یہ کر کے بھی دیں گے، لیکن حماس رول نہیں کرے گا یہاں، تو یہ نہیں مان رہے ہیں. ابھی اس میں کنفلکٹ چل رہا ہے. ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ واقعی سیلیبریشن کا وقت ہے ان کے لیے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے وہ کہ دیکھو غور سے ان کو کیا تھا ان کے پاس، کیا ہے ان کے پاس، کس بات کا سیلیبریشن منا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کو دیکھیں پھر قرآن دیکھیں، ان کو دیکھیں پھر سیرت پڑھیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے
پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان کے دعوے داروں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پارشیل دین کوئی دین نہیں ہوتا۔ دین کے ایک حصے کو مانا جائے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا جائے، ایسا کوئی دین اللہ کی طرف سے ہم کو نہیں ملا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے بڑے جوش میں کہ دین اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک پیکیج ہے، گیو اٹ اور لیو اٹ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کہ جو کچھ محمد رسول اللہ نے دیا ہے یا تو پورا کا پورا لو یا سارا چھوڑ دو، اس میں سے کچھ حصہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور دین کا یہ مکمل جو خیال ہے کہ سارا کا سارا دین صرف اللہ کے لیے ہے، تو دین اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، ہے نا سورۃ توبہ میں 39 نمبر آیت ہے، تھی سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے اور فتنہ ختم ہو جائے۔ اب اس کی تفسیر آپ پڑھیں، بالکل صاف بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے کافر ختم کر دیں، نہ، فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو کس اعتبار سے امپلیمنٹ کیا؟ تو بالکل بات واضح ہے کہ فتنہ کیا ہے کہ شرک ایز اے سسٹم باقی رہنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی مشرک اپنی ذات کے اعتبار سے رہنا چاہے رہے، سسٹم میں شرک کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یعنی سسٹم لیول کا شرک، یعنی کسی طاغوت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں قانون سازی کا اختیار لیے بیٹھے، حکمران بنے بیٹھے اور کارساز اور فرما رواں بنا بیٹھے رہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرتا اپنی ذات کے اوپر تو کرنا چاہو کرو، اسلام آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، جزیہ دینا پڑے گا، اور اسلامی اسٹیٹ کے خلاف، اسلامی سسٹم کے خلاف آپ کو بغاوت نہیں کرنی، اور سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے کہ مطلب سارا سسٹم آف گورننس وہ صرف اللہ کے لیے رہے۔ تو دین اللہ کے نظر میں رولنگ ہے، the سسٹم آف رولنگ، یہ دین ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ اسی لیے دین کا سب سے بنیادی جو ہے نا ضرورت، سب سے بنیادی تقاضا یہ بنتا ہے کہ انسان خود کو اللہ کے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرے، کسی کو اپنا حاکم نہ مانے، کسی کو یہ حق نہ دے کہ تم جو حکم کرو گے ہم مانیں گے، تم ہمارے فرما رواں ہو، تم میرے بادشاہ ہو۔ نہیں، ملک، مالک، حکم، حاکم صرف اللہ ہے، اس کا جبروت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس پہ بڑائی جمتی ہے، اس کو اختیار ہے قانون بنائے اور حکم کرے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ توحید کا خلاصہ ہے، یہ دین کا سب سے جو ہے نا بنیادی حکم ہے، سارا دین اسی کے آس پاس۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں نے دنیا کے سامنے صحیح دین پیش کر دیا؟ تو اس تقاضے کے اعتبار سے جب ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی کو بڑا مانے نہیں، کسی کی بھی ناجائز جو ہے نا
کوئی بھی جو ہے نا ان کی ڈیل کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اب پوری بصیرت کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ ظلم کا، ناانصافی کا، بے دینی کا سامنا کیا انہوں نے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نمونے بھیجتے رہتا ہے تاکہ انسان عبرت لے، ورنہ دھوکہ دینے والے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ یہ بھی تو نیک عمل ہے، یہ بھی کر لو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی 19 نمبر آیت جو آپ کی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کا آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے جیسا سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں نا وہ اللہ کے نظر میں ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. آگے اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی پہلے قسم کے لوگ. کیونکہ مشرکین مکہ قریش کا یہ دعویٰ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑے نیک اور پاک صاف، اور ان کے ساتھی جو ہے اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں. تو ہم بھی تو نیکی کرتے ہیں. ہاں، کعبہ کے ہم متولی ہیں، حاجیوں کا سارا انتظام ہم کرتے ہیں، ان کے راحت کا انتظام، یعنی ان کو پانی پلانا، اور خانہ کعبہ کی آبادی کی ہم فکر کرتے ہیں کہ ہر اعتبار سے اس کو انسانوں کے لیے مزین رکھتے ہیں کہ لو اللہ کے بندے آئے آ کے عبادت کریں. حالانکہ عبادت کی شکلیں کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں. بت لالا کے وہاں رکھ رہے ہیں. خود جو گھر زمین پر سب سے بڑا اور سب سے پرانا نمونہ ہے توحید کا، خود وہاں سب سے بڑا شرک کا گہوارہ بنا کے اس کو رکھ دیا، جھوٹے رسم و رواج کا اڈا بن کے رہ گیا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خانہ کعبہ کو آباد کرتے ہیں، ہم تو مسجد حرام کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، ہم بھی تو نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری یہ سروس کہاں گئی؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب توحید کا تقاضا آپ کے ذہنوں سے نکل جائے اور پھر انسان ان چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بھی اپنی آخرت اور اللہ کے رضا کی امید لگائے بیٹھے رہے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان لوگوں کو ان آیات کو کھول کے دیکھنا چاہیے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ تم اگر کہہ رہے ہو یہ نیک اعمال ہیں، تو کہاں ہے تمہارا ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ؟ تم تو آخرت کے منکر ہو. اور اللہ پہ تمہارا ایمان کون سا؟ بس اللہ کا نام ہی تم یوز کرتے ہو، ورنہ نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، نہ اللہ کی بڑائی کا احساس تمہارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کی بڑائی کا استحضار ہے. اور تم کہو گے ہاں ہم یہ تو کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں، تو جہاد کہاں کرتے ہو؟ اللہ نے اور کوئی دوسرا عمل نہیں گنایا. جو لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ نمونے کے طور پہ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، اس اللہ کے لیے، اس آخرت کی امید پر قربانی دے کے دکھاؤ، دنیا کو لاس سہ کے دکھاؤ، خون پسینہ ایک کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکو گے. ظالم ہو تم نے دین کو بدلا ہے، بے دینی کو دین ثابت کر دیا ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حقیقی دین کیا ہے؟ حقیقی اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو، جو ہمارے اسلاف پہلے گزر چکے ہیں، ان کی زندگیوں کو جو ہے نا عبرت کی نگاہ سے پڑھنے والا بنائے. قرآن پاک کی آیتوں سے جو ہے نا نمونہ اپنے سامنے رکھ کے جو ہے اپنی زندگی کا موازنہ کرنے والا بنائے. اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا محاسبہ کرے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبے کی کتاب قرآن ہے، محاسبے کا آئینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی زندگی ہے. سب کچھ اللہ نے پاک ایک دم پوری طریقے سے پرزرو کر کے ہمارے لیے رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑی کا نام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بکری اور بکرا کے نام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے. حالانکہ اس سے شریعت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے کا تھا.
اسی لیے رکھا ہے کہ یہ نمونہ ہے، اس سے ملائے گا جب بھی زندگی کوئی انسان تو اس کو اپنی زندگی کا اندھیرا، اپنی زندگی کی کمیاں اس کو دکھے گی، اس کو پتہ چلے گا کیا کرنا ہے، اس کو ایمان لائے، اس کے اعتبار سے چلنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش بھی کرے گا اس اعتبار سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے یمیز و خبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ جب تک پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے، جب تک دنیا میں حجت قائم نہ ہو جائے گی تب تک آخرت میں بھی نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا ضرور موقع دیتے ہیں اور اتنا اللہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ جو سمجھنا ہے سمجھ لو اور جو کرنا ہے کر لو، تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں تھی اور ہم کو تو بات سمجھ میں آئی نہیں تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور دنیا میں پیدا ہونے والے حالات ہی ہمارے لیے عبرت ہیں۔ ان حالات میں سے جو انسان اپنے آپ کو مبرہ کر لے کہ نہیں میرا سارا معاملہ قبر کے نیچے اور آسمان کے اوپر، لیکن امتحان کی جگہ دنیا ہے، چاند نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، یہاں کے اعمال کام آنے والے، اسی لیے دنیا کے حالات سے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، اس میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اس کے مطابق خود چلنا، دوسروں کو چلانے کی فکر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔